اے ایمان والو جب تم کسی مؤمنہ یعنی کہ عورت سے نکاح کرو تو ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم اگر اس کے چھونے سے پہلے تم اس کو طلاق دیتے ہو تو فما لکم علیہن من عدۃ، تو اس کے اوپر کوئی عدت واجب نہیں ہے، تعتدونہا، جس کی تم گنتی شمار کرو۔ تو آگے فرمایا کہ فمتعوہن، تو تم ان کو کچھ ہدیے تحفے دے کر وسرحوہن سراحا جمیلا، خوبصورت انداز میں ان کو جو ہے گھر سے رخصت کرو۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی ہے، مسجد میں یا مرکز میں نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد رخصتی 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ہوا، اس بیچ میں اگر بیٹا والا چاہے تو طلاق، یعنی کہ دولہا جو ہے وہ طلاق اگر دینا چاہے دے سکتا ہے، اگر وہ دے دیتا ہے تو اس لڑکی پر جو ہے کوئی عدت واجب نہیں ہوگی، یعنی کہ عدت گزارنا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے آگے کہا کہ ان تمسوہن، ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے، لڑکی جو ہے اپنے سسرال گئی نہیں ہے، اور دونوں میں آپس میں جو ہے صحبت نہیں ہوا، یعنی کہ دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، دونوں دور دور میں ہیں، اس سے پہلے جو ہے اگر طلاق دے دیتا ہے تو ان کے اوپر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ عدت گزارے، وہ فوراً جو ہے اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے کہیں پر۔ اب اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے دولہا جو ہے کبھی کبھی چھپ کے مل لیتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ چلو بھائی میری ہی بیوی تو ہے، مل لیے تو کیا، اگر آپ مل لیتے ہیں، اب ایسی جگہ ملتے ہیں کہ جہاں آپ کو سمجھیے کہ کوئی نہیں تھا، گھر کے اندر آئے ملے، اب تنہائی میں ملے، آپ گھر کے اندر پیک ہیں، دروازہ لگا ہوا ہے، اور آپ صحبت کریں یا نہ کریں، ہم بستری ہو یا نہ ہو، اگر اس کے بعد اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو ان کے اوپر عدت واجب ہو، یہ قرآن نے صاف صاف ہے۔ اب کہے بھائی ہم تو جو ان کو چھوئے ہی نہیں، آپ چھوئیں یا نہ چھوئیں، اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ اگر آپ تنہائی اختیار کرتے ہیں، دونوں آپس میں ملتے ہیں تنہائی میں، ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں تھا، آپ کمرہ بند کیے ہوئے تھے، کئی گھنٹہ آپ جو ہے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے، اس کے بعد اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو ان کے اوپر عدت واجب ہو۔ اگر نہیں، رخصتی سے پہلے ہی ملاقات بھی نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بات چیت ہو رہی تھی، اگر اس بات چیت کے دوران ہی آپ ملاقات سے پہلے اگر طلاق دیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی، وہ دوسرا نکاح فوراً جو کسی جگہ جو اپنی بیٹی والے جو کروا سکتے ہیں اپنی بیٹی۔ یہ اب آگے یہ چیز دیکھیے کہ قرآن نے بہت اچھا الفاظ استعمال کیا ہے کہ فمتعوہن، اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو طلاق کے بعد آپ کے اوپر سمجھیے کہ ایک ہدیہ، کچھ تحفے دے کے آپ کو ہے یہاں گھر سے جو روانہ کیجیے، اور ہدیہ میں یہ ہے کہ ایک کرتا پاجامہ ہو، دوپٹہ ہو، اور کچھ جو مٹھائی وغیرہ کچھ بھی ہدیے میں دے سکتے ہیں، آپ ان کو وہاں سے روانہ کر سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے آگے کہا کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، خوبصورت انداز میں ان کو جو ہے روانہ کیجیے۔ آپ اسی میں جو ہے مطالعہ کر رہے تھے تو مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب جو عقل کنواں کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، ان کا چلتا روزانہ کا جو ہے ایک مضمون آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سمجھیے کہ 2023 کے اندر جو ہے جو سال چل رہا ہے، اس میں جو ہے پوری دنیا کے اندر 800 کروڑ کی لوگوں کی آبادی ہے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے دلوں کے اندر محبت، انسانیت ختم ہو چکی ہے، نفرت تو بہت زیادہ ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت اتنے پھیل چکے ہیں کہ جن کو ان کے سامنے اگر محبت کی باتیں کی جائے تو ان کو جو ایکسیپٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو وہ بہت درد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، نفرت تو ایسے ہی لوگ عام ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ضرورت ہے معاشرے میں وہی ہے محبت۔ اگر دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، نمازی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک دوسرے کے دلوں کے اندر جو ہے کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت نفرت میں جو ہے چل رہے ہیں، محبت دلوں کے اندر نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی کا پیغام کیا تھا؟ وہی محبت ہی پیغام تھا ہمارے نبی کا ساری زندگی، وہ اگر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں انسانیت، کہ کسی کو اگر کچھ ہو رہا ہو تو اگر ہمارے دلوں کے اندر تکلیف نہیں ہو رہی ہے، سمجھے کہ پھر ہماری انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ تو خوشی مناتے ہیں جو اچھا اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہیں، خوشی مناتے کہ اچھا اس کے ساتھ جو ہے برا ہوا، لیکن اس میں ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا،
تو اس کو بولتے ہیں انسانیت، دل میں درد لے کے چلنا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے بھائی کہ اپنے دلوں کے اندر کیا ہے، محبت پیدا کریں، نفرت نہیں، محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔